السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سفر آخرت۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں بتاؤں گی، اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گی کہ قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کیوں نازل کیا۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور ان کی قوموں کے احوال بھی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک قوم سمود بھی گزری ہے، جسے قوم صالحہ بھی کہا جاتا ہے۔ سمود کا قرآن پاک میں 23 بار ذکر آیا ہے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر صالحہ کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ بہرحال پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو ذخیرہ موجود ہے، اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں کو اپنی باری کی پابندی کرنا ہوگی۔ قوم سمود یوں تو بڑی ہنرمند قوم تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی۔ اس کی کاریگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس قوم کی بد دماغی عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب کہ انہوں نے اپنا طلب کیا ہوا معجزہ دیکھ لیا تھا، انہیں صالح علیہ السلام کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ بلکہ ان میں سے کچھ نے یہ فیصلہ کیا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے۔ حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے اس اونٹنی کو زخمی کر کے ہلاک کر ڈالا۔ اس کھلی بغاوت پر اللہ سخت غضبناک ہوئے اور قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کیا۔ ہوا یوں کہ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی خوفناک چنگار ہو یا کوئی زبردست دھماکہ ہو۔ اس شدید آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے، اور یوں ایک ہی جھٹکے میں ساری قوم لقمہ اجل بن گئی۔ معلوم نہیں کہ اس شدید چیخ یا سخت دھماکے جیسی آواز میں ایسا کیا تھا کہ عین ممکن ہے کہ ان کے جگر پھٹ گئے ہوں یا دل نے حرکت کرنا بند کر دیا ہو۔ کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں اور ان کے اجسام ریزہ ریزہ ہو گئے ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سمود کی بستی ہجر میں پڑاؤ کیا تو وہاں کے کنوؤں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور آٹا بھی اس پانی سے گوندھ لیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جو پانی انہوں نے اپنے برتنوں میں بھر لیا ہے اسے انڈیل دیں اور گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ اس کے بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔